آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 108 اور 109 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ جو سُعِدُوا نیک بخت بنائے گئے، فَفِي الْجَنَّةِ تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت جب تک باقی رہیں گے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، الا ما شاء مگر جو چاہے، ربو کا آپ کا رب، عطاء یہ اللہ کی عطا ہے، غیر مجذوذ نہ ختم ہونے والی۔ سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کون شخص دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت اور سعید ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق سے نہ نکالے۔ جب انسان اس سعادت کے حصول کے لیے پیش قدمی کرتا ہے تو اس کو دو قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ کام تو وہ ہیں جو کہ ظاہری اعتبار سے اس لیے کرنے چاہیے کہ انسان اپنے ظاہر کو سعادت حقیقیہ کے تقاضوں کے مطابق ڈھال سکے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ شریعت نے جتنے احکام دیے ہیں، عبادتیں مقرر کی ہیں، معاملات کے بارے میں ہدایات دی ہیں، یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ انسان کا ظاہر اس کی سعادت حقیقیہ کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جائے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق اندر کی اصلاح سے ہوتا ہے، یعنی باطن کی اصلاح سے ہوتا ہے، بظاہر وہ اصلاح نظر نہیں آتی، بظاہر انسان کے ظواہر پر اس کا اثر نہیں پڑتا، لیکن اندر ایک ایسا جذبہ خدا ترسی اور خوف الہی کا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان ایک خاص انداز میں خود بخود چلنے لگتا ہے۔ شریعت اس کے لیے فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ نیک بخت اور سعید انسانوں کے لیے بلا شبہ جنت ہے، اور وہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ اس آسمان و زمین سے مراد یہ موجود آسمان زمین نہیں ہو سکتے، ہاں وہ آسمان و زمین جو اس وقت موجود ہوں گے، یعنی قیامت کے بعد آسمان و زمین بدل جائیں گے، مگر ہاں وہ جو تیرا رب چاہے۔ یہ استثناء ان لوگوں کے لیے ہوئی جن کا داخلہ سزا پانے کے بعد بھی ممکن ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ استثناء محض قدرت کے اظہار و اختیار کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ استثنائیہ نہیں بلکہ سوا کے معنی میں ہے، اور علاوہ ازیں بھی بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آنے والے جملے میں مزید وضاحت فرما دی کہ یہ وہ عطا ہے جو ختم ہونے والی نہیں، یعنی اہل جنت کو جن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا وہ ایسے نہیں ہیں جن کا سلسلہ کچھ مدت کے بعد منقطع ہو جائے، بلکہ ان خوش نصیبوں پر ان کے خداوند کریم کے فضل و کرم اور جود و عطا کی بارش ہمیشہ ہمیشہ برستی رہے گی، ہاں اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور وہ جتنا چاہے کرتا رہے، کیونکہ رحیم و کریم ہے، اس کی عطا کی بھی کوئی انتہا نہیں۔
مفسرین نے اس آیت کی کئی تعویلات بیان کی ہیں، ان میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی تعویل، اس آیت میں زمین آسمان سے دنیا کے زمین و آسمان نہیں بلکہ جنت دوزخ کے زمین و آسمان مراد ہیں۔ جنت میں زمین کے وجود پر دلیل یہ آیت ہے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ اور آخرت کی زمین آسمان کی دنیاوی آسمان زمین سے مختلف ہونے پر دلیل یہ آیت ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا۔ یہ جنت و دوزخ چونکہ فضا یا خلا میں نہیں ہے، اسی جنت دوزخ والوں کے لیے کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر وہ بیٹھیں یا ٹھہرے ہوئے ہوں، اور ان کے لیے کوئی سائبان ہو جس کے سائے میں وہ لوگ ہوں، اور وہ چیز زمین آسمان ہے۔ جب نقلی اور عقلی دونوں اعتبار سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنت اور دوزخ کے زمین آسمان اور ہیں اور وہ اس دنیا کے زمین و آسمان سے مختلف ہیں، تو جس طرح جنت دوزخ ہمیشہ رہیں گے اس طرح ان کے زمین آسمان بھی ہمیشہ رہیں گے، لہذا جنت میں رہنے والے مسلمان اور دوزخ میں رہنے والے کافر بھی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری تعویل، اگر اس آیت سے جنت دوزخ کے زمین آسمان مراد نہ بھی ہوں تب بھی یہ دوزخ کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے منافی نہیں، کیونکہ عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا دوام یعنی ہمیشگی بیان کرنے کا ارادہ کریں تو یوں کہتے ہیں جب تک آسمان زمین قائم رہیں گے تو فلاں چیز رہے گی، اور قرآن پاک چونکہ عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوئے ہے، اس لیے جب تک زمین و آسمان رہیں گے سے مراد دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ ما شاء ربک، مگر جو تمہارا رب چاہے، کیونکہ قرآن پاک کی کئی آیات سے کفار کے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ثابت ہوتا ہے، اس لیے مفسرین اس استثناء کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں، ان میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی توجیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس استثناء وہ مسلمان داخل ہیں جنہیں کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا انہیں جہنم میں رکھے گا، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس توجیہ کے درست ہونے پر یہ حدیث پاک بھی دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے جسے چاہے گا اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دے گا، اور اہل جہنم میں سے جسے چاہے گا جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر فرمائے گا دیکھو جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لو، چنانچہ وہ لوگ جہنم سے اس حال میں نکال لی جائیں گے کہ ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، پھر انہیں آب حیات کی نہر میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس نہر میں اس طرح تر و تازہ ہو کر نکلنا شروع ہوں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ والی مٹی میں سے زردی میل ہو کر اگ پڑتا ہے۔ دوسری توجیہ، اہل جہنم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے سوائے ان اوقات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان تین اوقات میں انہیں جہنم کا عذاب نہ ہوگا۔ تیسری توجیہ، جہنم میں آگ کا عذاب بھی ہوگا اور زمہریر کا بھی جس میں بہت سا ٹھنڈک ہوگی۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جہنمی ہمیشہ کے لیے آگ کے عذاب میں رہیں گے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں آگ کے عذاب سے نکال کر ٹھنڈے کے عذاب میں ڈال دے گا۔ اللہ ما شاء ربک، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ اس استثناء میں وہ اہل جنت داخل ہیں جو اپنے گناہ کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ اس سے کبھی نہیں نکلے گا، یعنی اس استثناء سے مراد جہنم میں رہنے والا عرصہ ہے۔ فلا تاکو، چنانچہ نہ ہو آپ فی مریت، شک میں، مما یعبدو، اس سے جو عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبدو، مگر جیسے عبادت کرتے تھے، آباءہم، ان کے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُمْ، البتہ پورا دیں گے انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، نہیں کم کیا جائے گا اس سے کچھ بھی۔
فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، یعنی ان کے معبودوں کے باطل ہونے یا نفع نقصان کا مالک نہ ہونے میں کسی قسم کا شک نہ کر۔ مما یعبد ہؤلاء، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اس سے مراد مشرکین قریش ہیں۔ ابن عاشور نے لکھا ہے کہ میں نے قرآن کی اس اصطلاح کی جستجو کی تو تقریباً 11 مقامات میں ایسا ہی پایا۔ یہ بات میرے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، اور میں نے آیت وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، میں اس کی وضاحت کی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کوئی شک تھا جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈر اور کافر و منافقوں کی اطاعت نہ کر۔ تو کیا نبی صلی اللہ تعالی وسلم پہلے نماز قائم نہیں کرتے تھے؟ یا کیا آپ اس سے پہلے اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ اور کیا آپ کفار منافقین کی اطاعت کیا کرتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس قسم کے احکام جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان پہلے ہی سے کر بند ہوں۔ نازل کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے سے عمل کرنے والے ہمیشہ ان پر کار بند رہیں اور استقامت اختیار کریں، اور دوسرے تمام انسان بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے سے اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کر ان احکام پر عمل کریں کہ جب نبی کو یہ حکم ہے تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں۔ فرمایا ان کو کہنے دو جو کچھ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان سے پہلوں یعنی ان کے آباء و اجداد کو بھی ان کا پورا پورا حصہ دیا تھا، اور ان کو بھی ان کا پورا پورا حصہ دیں گے، اور نہ ان کے حصے میں کچھ کمی کی تھی اور نہ ہی ان کے حصے میں کچھ کمی کریں گے۔ دلیل کے طور پر ان سارے قصص قرآن کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سرگزشتوں کا مطالعہ کرو، ہر نبی کو وہی کچھ پیش آیا جو اس سے قبل کسی نبی کو پیش آ چکا تھا، اور ہر قوم کا یہ حشر ہوا جس قوم سے پہلے کی قوم کا ہو چکا تھا۔ بیان اگرچہ مختلف ہوں، بیماریاں الگ الگ ہوں، لیکن نتیجہ میں کوئی اختلاف نہ ہوا۔ ہر دعوت کا انجام ایک جیسا ہوا کہ ہر دعوت قبول کرنے والوں کو بالآخر کامیابی ہوئی اور رد کرنے والوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دیر سویر ہوتی رہی، ڈھیل اور مہلت ملتی رہی، لیکن نتیجہ عین عمل کے مطابق رہا۔ یہ سبق حاصل کر کے ہمیں بھی اپنے اعمال کا نتیجہ خود معلوم کر لینا چاہیے اور اس مہلت ڈھیل سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں مہلت دی جا رہی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے، ان مشرکین کی بتوں کی عبادت اور ان کے برے انجام کے والے سے کسی شک میں نہ پڑنا، بے شک یہ بھی اس بت پرستی کی وجہ سے عذاب مبتلا ہوں گے، جیسا کہ پہلی امتیں عذاب مبتلا ہوئیں۔ جن مشرکین کے واقعات تمہارے سامنے بیان ہوئے جس طرح وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس طرح یہ بھی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور تمہیں معلوم ہو چکا کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، اور ان قریبوں نے بھی ان کے جیسے انجام کا سامنا ہوگا، اور بے شک ہم انہیں ان کے عذاب کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ہر اس شخص سے فرما دیں جیسے ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں یہ شک ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بت پرستی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہرگز بت پرستی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جس طرح ان کے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے رہے، اسی طرح یہ لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ بے شک ہم انہیں ان کے عذاب کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔